آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمیں ایک سال کے اندر گوٹ فارمنگ کی فیلڈ میں کتنا منافع ہوا اور کتنا نقصان ہوا. جو چیزیں بھی ہوں گی آپ کے سامنے ہر چیز آپ کو دکھا کے بیان کی جائے گی. ہم نے اپنی گوٹ فارمنگ سیریز کے اندر جب ہم نے سٹارٹ لیا تو تقریباً 12 لاکھ روپے اس پہ انویسٹ کیے تھے. شروع میں ہمیں نقصان بھی اٹھانے پڑے اور بعد میں آ کے ہمیں منافع بھی ملا. تو نقصان کچھ اس مد میں ہوا کہ جب ہماری بکریاں جو ہیں وہ ڈیلیور ہو گئی اور انہوں نے بچے دے دیے تو وہ سیزن جو تھا وہ ٹھنڈ کا تھا. تو ہمیں ٹھنڈ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا تو بہت سارے جو بچے تھے وہ ایکسپائر ہوئے. تقریباً اوورآل جو بچے تھے 1-2 ہمارے پاس بچے ہوں گے. تقریباً 25 بکریوں میں سے 2 بچے ہمارے پاس زندہ سلامت رہے, باقی جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے اگلی جو ڈلیوری ہوئی ہمارے پاس سیکنڈ, اس میں جو بچے آئے وہ درمیانے سیزن کے اندر آئے, درمیانے موسم میں آئے, جو کہ سروائیو بھی کر گئے اور پل بھی گئے اور الحمدللہ وہ بھی بڑے بھی ہو رہے ہیں. تو ابھی جو ہمارے پاس سٹارٹ میں بکریاں تھیں تقریباً سال کے سٹارٹ میں تو وہ 18-19 بکریاں تھیں, جو کہ ابھی تقریباً ہمارے پاس ہو گئی ہیں 35 کے قریب. تو یہ جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑا اس میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ بکری اس وقت کراس کروانی چاہیے جب آپ کو پتہ ہو کہ جب ہمارے بچے جو ہے ڈلیور ہوں گے تو نہ زیادہ سردی ہوگی اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوگی. چونکہ ابھی جو سیزن ہے بارشوں کا سیزن آپ کو پتہ چل رہا ہے, مونسون کا. تو اب اگر آپ بکری کو کراس کروائیں گے تو جو آنے والے بچے ہوں گے وہ سردیوں کے اندر آئیں گے. تو اگر آپ کو سردیوں کا ایکسپیرینس ہے اور آپ ان کا ٹمپریچر مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے بکری کو ابھی کراس کروا سکتے ہیں, ورنہ آپ کو اس سیزن کے اندر اس وقت کے اندر جو ہے وہ بکری کو کراس نہیں کروانا چاہیے. ہاں آپ کو اس وقت پہ بکری کو کراس کروانا چاہیے جب سردی تھوڑی سی کم ہو جائے, یہ جو ہے بہار کا موسم آنے والا ہو, یا جب بہار میں ہی آپ کے بچے ڈلیور ہوں. بہار کے موسم سے تقریباً 4 مہینے سے پہلے تک آپ نے ڈلیور کروانے. اب بچوں کا جو ہے نا وہ 3 مہینے جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں. 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ بچے اپنی اس ماحول میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے آگے پل جاتے ہیں. تو 3 مہینے تک آپ نے ان کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ ان کا دودھ آپ نے ہمیشہ انہیں ٹائم پہ دینا ہے. مین چیز سیکنڈ نمبر پہ ان کی خوراک ہوتی ہے. بچوں کو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ مختلف قسم کی فیڈ ملتی ہیں وہ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں, یا ایڈ چل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو انہیں دیکھ کے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کیا کریں بھائی. چھوٹا بچہ جو بھی ہے 1 مہینے سے کم ایج کا, اسے آپ صرف دودھ پہ رکھیں, ٹھیک ہے, اور اسے دودھ 2 ٹائم دے. باقی بڑے یوٹیوبر کہیں گے جی 125 ml اور 150 ml فرا اینڈ ڈھمکانا, کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. بکری کا دودھ آپ اسے پلائیں, کھلا پلائیں, صبح پلائیں اور شام کو پلائیں, اور تقریباً 1 مہینہ گزرے تو اسے ماں کے ساتھ باہر چرائی پہ بھیج دیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی روٹین خود ہی بنا لیتا ہے. یہ ایک قدرتی نظام ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے بچے جو ہے بڑے ہونے لگ جائیں, کھانے پینے کی روٹین بن جائے, تو اس کے بعد وہ جو آگے پلنے لگ جاتے ہیں. ہم نے شروع میں یہی غلطیاں کی تھی کہ ہم جو ہے نا یوٹیوبرس کی باتیں سنتے تھے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اس طرح سے آپ 3 ٹائم ڈالیں اور یہ فیڈ ڈالیں فلانا اور ڈمکانا, وہ سب باتیں سن کے نا یار ہم اس سے بھی ہمارے کئی بار نقصان ہوا. تو یہ بات سمپل یاد رکھیں, قدرت کا نظام ہے. جیسے ہم پال جاتے ہیں نا ماں پالتی ہے, ویسے یہ بچے بھی پال جاتے ہیں, انہیں ان کی مائیں پالتی ہیں. بس آپ نے اپنی احتیاط رکھنی ہے, ان کے پاس صفائی کا خیال رکھیں اور ان کے دودھ کا کھانے پینے کا بس خیال رکھیں. اس کے بعد انہیں زیادہ تر آپ چرائی پہ ہی نکالیں. میں بار بار ایک بات کو رپیٹ کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. آپ یہ یوٹیوبرس کی باتیں سن کے نہ انہیں آپ اپنے شیڈ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. تو ایسا کام نہ کیا کریں. صرف جو ہے اپنے تجربات یا کسی, دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا, میں اپنے ایک پریکٹیکل نالج سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ فیڈ وغیرہ کا استعمال بچوں پہ نہ کریں. ایک قدرتی عمل کے ساتھ انہیں پالیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی بھی ملے گی. ہمارا جو ہے پروفٹ جو ہوا تقریباً جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈبل ہم نے گوٹ فارمنگ سے 1 سال کے ڈبل تو نہیں, 50% ہم نے پروفٹ نکال لیا. مطلب اگر ہم نے 12 لاکھ روپے لگائے تھے تو 6 لاکھ روپے ہم نے پروفٹ گین کیا پہلے سال کے اندر. جو کہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ہر چیز دکھایا بھی کروں گا تاکہ سمجھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو. ایک ویلاگ کی صورت میں آپ کو شیڈ کی صورتحال بتاؤں گا, جو ویکسین وغیرہ کی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. تو جڑ جائیے اس سیریز کے اندر. تو ابھی تو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.